الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على من بعث إلينا خير الأنام، محمدًا المصطفى العدنان، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بالإحسان إلى يوم النشور والجنان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال عز وجل: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبرائيل فيقول: أنا أحبه فأحبه، ويوضع له القبول في أهل الأرض. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام معزز اور محترم عزیز احباب، قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ آیت نمبر 54، سورہ طٰہٰ
آیت نمبر 38 اور سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 اور صحیح بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا، ذکر کیا ہوا ایک فرمان دوران خطبہ آپ حضرات کے سامنے پڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے ان آیات اور احادیث کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کس انداز میں محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے کیسی محبت ہوتی ہے، کس بندے سے محبت ہے، کتنی ہے، اور اس محبت کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے نتائج اور ثمرات کیا ہیں۔ ایک اللہ کی محبت ہے عمومی، اللہ تعالیٰ ہر مخلوق سے محبت فرماتے ہیں۔ اگر مجھے کوئی اچھی چیز نہ لگے اور کسی چیز کے ساتھ مجھے عقیدت نہ ہو، میں اسے پسند نہ کروں، تو میں اسے بناؤں گا کیوں؟ آپ گھر بناتے ہیں، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو کیوں بناتے ہیں آپ؟ ایک چھوٹا سا پودا، وہ بھی اگر ہماری پسند کے بغیر اگ آئے تو ہم اسے جڑ سے اکھاڑ کے نکال دیتے ہیں فصل سے۔ آپ نے گندم کا بیج لگایا، مکئی کاشت کی، اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں اور بوٹیاں اور پودے پیدا ہو گئے جو آپ کی مرضی نہیں ہے کہ یہ میری فصل میں ہوں، پھر آپ ان کے لیے سپرے کرتے ہیں اور آپ ان کے لیے گوڈی کر کے ان کو نکال دیتے ہیں باہر۔ کیوں؟ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی فصل میں اگے ہیں۔ اور بحیثیت مسلمان میں اور آپ اس بات کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت میں کوئی چیز بیکار اور بے فائدہ بھی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میری کھیتی میں یہ جو پودے ہیں یہ بھی کسی مقصد کے لیے ہیں، اللہ نے انہیں بے فائدہ نہیں پیدا کیا، لیکن میرے فائدے کے نہیں ہیں تو میں ان کو نکال کے باہر کر دیتا ہوں۔ اور جو چیز میری مقصود ہوتی ہے، جس کو میں چاہتا ہوں، اس کے لیے میں محنت بھی کرتا ہوں، پیسہ بھی لگاتا ہوں، تھکتا بھی ہوں، قربانی بھی دیتا ہوں، دھوپ بھی سہتا ہوں، بارش کے اندر بھی راتوں کو اٹھ کے میں اپنی کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی لگاتا ہوں۔ لیکن جو چیز میری مرضی کے بغیر ہو میں اسے بالکل پسند نہیں کرتا، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے نکال دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے محبت فرماتے ہیں۔ اگر اللہ کو اپنی مخلوق سے عمومی محبت نہ ہو تو وہ اسے بنائے ہی نہ۔ اسے کس نے آرڈر دیا، حکم دیا، کس نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ یہ چیز بنائیں؟ وہ تو اپنی مرضی سے بنا رہا ہے، اور اپنی مرضی سے آج تک اس نے چیزیں بنائی ہیں، اور اپنی مرضی سے بغیر کسی دوسرے کے مشورے کے اور دوسرے کی دخل اندازی کے قیامت تک وہ مخلوقات کو پیدا کرے گا۔ ان مخلوقات سے اس کو ایک عمومی محبت ہے۔ اس عمومی محبت میں کافر بھی داخل ہے، اس پہ بھی اللہ کی محبت ہے۔ ہم قرآن و سنت سے ایسے واقعات بیان کریں گے انشاءاللہ جن سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کافر سے بھی ایک محبت فرماتے ہیں۔ ہاں، جو اللہ کا قریبی اور خاص محبت کا تعلق ہے
جیسے دوستوں میں کچھ لوگ انتہائی خاص اور انتہائی قریبی ہوتے ہیں دل کے اور انتہائی محبوب ہوتے ہیں، یہ خصوصی اور اخص الحواس کی جو محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے چند صفات والوں کے اندر رکھی ہے، یہ پھر ہر کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور قرآن مجید مختلف جگہوں پہ وہ صفات ذکر کرتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، جس میں صفت احسان ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا، یہ خصوصی محبت ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، جس میں تقوی ہوگا اللہ اس سے محبت فرمائے گا، یہ خصوصی محبت ہے۔ ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں سے، جو بندے پاک رہتے ہیں اللہ ان سے خصوصی محبت فرماتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں نماز کے اوقات میں وہ نہیں چل کے آتے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ جائیں، میرے کپڑے ناپاک ہیں، میرا بدن ناپاک ہے۔ یہ اپنی زبان سے اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے اللہ محبت نہیں کر رہا، میرا کام ہے صرف پاکی حاصل کرنا، اس کے نتیجے میں میں عبادت تو کروں گا جو میرے مقدر میں ہوگی، لیکن عبادت سے پہلے پاکی حاصل کرنے کے اوپر میں اللہ کا محبوب بن جاؤں گا، یہ کوئی کم انعام ہے؟ ان اللہ یحب المتطہرین، جو پاکی حاصل کرتا ہے بدن کی، جگہ کی، کپڑوں کی، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تبھی جب اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں، جن لوگوں کو شکایت ہوتی ہمارے اوپر جنات ہیں، جن لوگوں کو شکایت ہوتی کہ ہمارے گھر میں جن پریشان کرتے ہیں، سایہ ہے، بھوت ہیں، اندیکھی غیبی مخلوقات ہمیں پریشان کرتی ہیں، جادو ہے، جو معالجین قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے والے وہ پہلی بات ہی کرتے ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے تمہیں طہارت کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو پاک رکھو، اپنی جگہ کو پاک رکھو، جہاں سوتے ہو اٹھتے بیٹھتے ہو، کمرے کو پاک رکھو، اپنے خیالات تک کو پاک رکھو۔ کسی پریشانی کی سوچ اور شیطانی سوچ بھی دماغ کے اندر قریب آنے سے اس کو دور بھگاؤ، اگر چاہتے ہو کہ میں ان مصیبتوں سے بچوں۔ کیوں؟ اللہ کی محبت میں جب آ جاؤ گے اور جب اللہ محبت فرمائیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کالا جادو ہو، سفید جادو ہو، نیلا پیلا ہو، اللہ کی قدرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی مار ہے، اللہ کی قسم، اگر ہمیں یقین حاصل ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز میں شیطان پریشان کرتا ہے، خیالات ڈالتا ہے دل میں، وسوسے ڈالتا ہے، جس کا نام بھی بتایا کہ خنزب اس کا نام ہے، پریشان کرتا ہے۔ جس آدمی کے ساتھ یہ کیفیت ہو فلیتفل عن یسارہ، بائیں طرف تھوڑا سا تھتکار دے، اس طرح کر دے، ولیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے، شیطان اس سے اتنا دور بھاگے گا کہ قریب ٹھہر نہیں سکے گا۔ وہ لمبے وظائف کی بات ہی نہیں کر رہے ہم، نفس سے پاکی، طہارت کے حصول پر بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، جس شخص کو اللہ کے اوپر توکل اور اللہ کے اوپر بھروسے کی دولت حاصل ہو گئی، اللہ کے اوپر وہ توکل کرنے والا ہو، یہ شخص بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صفوں میں کھڑے ہو کے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتے ہیں، اللہ ایسے بندوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، جو انصاف کرنے والا ہو، عدل کرنے والا ہو، بات میں بھی، عمل میں بھی، تول میں بھی، بول میں بھی، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، جس بندے میں صبر کی صفت ہو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ خصوصی محبت ہے، اللہ کی خاص محبت ہے یہ۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل کو ندا دیتے ہیں، نادا جبرائیل انا احبہ فاحبہ، اے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، وہ میرا محبوب ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ جا اہل سما، آسمان میں جو فرشتے ہیں
ان سے جا کے اعلان کر کے کہہ دے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، بڑے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور تم بھی اس سے محبت کرو، تو پھر آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، یہاں تک کہ وہ پیغام رب العزت کا جو جبرائیل کو تھا وہ زمین پہ آ جاتا ہے، اور زمین پہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، متقی بندے ہوتے ہیں، اللہ کے قریب بندے ہوتے ہیں، فَيُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت اور اس کی قبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ دیکھو جو صلحاء کا محبوب ہو اس سے محبت کرو کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ جبرائیل کا محبوب ہے، یہ فرشتوں کا محبوب ہے، اور جس سے صلحاء نفرت کرتے ہیں اس سے بچو کہ یہ اللہ کے محبت میں داخل نہیں ہے، اس کو اللہ کی خاص محبت حاصل نہیں ہے، عمومی محبت ہے، خصوصی محبت اور خصوصی لگاؤ اور تعلق انس اللہ کا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یا رب لک الحمد۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب احیاء علوم الدین، اس میں حضرت نے ایک روایت نقل کی، اور جب وہ روایت دوران مطالعہ میرے سامنے آئی تو اللہ کی قسم آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میرا اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، کبھی اس کا ہمیں احساس ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کل یوم تقول الارض یا رب دعنی ابتنع ابن آدم، ہر روز زمین اپنے رب سے فریاد کر کے دعا کرتی ہے، اللہ مجھے اجازت دے میں اس انسان کو نگل جاؤں، اللہ مجھے چھوڑ، مجھے اجازت دے میں اس انسان کو نگل جاؤں۔ انہو اکل من رزقک ولم یشکرک، کیوں؟ اس کا جرم یہ ہے یہ آپ کا دیا ہوا کھاتا ہے، آپ کا دیا ہوا پہنتا ہے، آپ کا دیا ہوا رزق استعمال کر کے بدلے میں صرف شکر کا کلمہ بھی نہیں کہتا۔ اس ناشکری کی وجہ سے اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو زمین میں دسا دوں، میں اس کو اپنے اندر لے لوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طریقے سے پہاڑ بھی کہتے ہیں اللہ ہمیں اجازت دے ہم اس بندے کو نگل جائیں، اس کے اوپر گر کے اس کو پیس کے رکھ دیں۔ سمندر حتی البحار، سمندر بھی یہی بات کرتے ہیں، اور تو اور آسمان تک کہتا ہے، زمین بھی کہہ رہی ہے، آسمان بھی کہہ رہا ہے، سمندر بھی کہہ رہے ہیں، پہاڑ بھی کہہ رہے ہیں، ساری مخلوق کہہ رہی ہے اللہ ہمیں چھوڑ، دعنی، ہمیں چھوڑ دے، ہمیں اجازت دے، ہمیں آزاد کر کہ ہم اس بندے کو نگل کے ختم کر دیں۔ پتہ ہے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا مخلوقاتی اانتم خلقتموہم، اے پہاڑوں، اے زمین، اے آسمان، اے سمندروں، اے میری مخلوق، مجھے یہ تو بتاؤ کہ اس کو پیدا کرنے والے تم ہو؟ اانتم خلقتموہم، تم نے اسے پیدا کیا ہے؟ لا یا ربنا، نہیں اے ہمارے رب ہم نے نہیں پیدا کیا، پیدا تو آپ نے کیا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں لو خلقتموہم لرحمتموہم، اگر تم نے ان کو پیدا کیا ہوتا تو پھر تمہاری مرضی کہ تم ان پہ رحم کرتے، تم جو کچھ بھی کرتے تمہاری مرضی تھی، لیکن جب میں نے پیدا کیا ہے اور ان کا خالق بھی میں ہوں اور ان کو رزق دینے والا بھی میں ہوں، تو پھر میرا یہ وعدہ سن لے میری تمام مخلوقات، دعوتی لعبادی، میں اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہوں اور کھلے عام کہہ رہا ہوں، اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کہ اے میرے بندو، جس نے تم میں سے توبہ کی میری طرف، میں اسے دور سے مرحبا کہتا ہوں، اور جس نے توبہ نہیں کی وَمَن لَّمْ يَتُبْ نَادَيْتُهُ مِن قَرِيب، جو توبہ نہیں کرتا اس کو میں قریب سے رب پکار کے کہتا ہوں اے میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ أَيْنَ تَذْهَبْ إِلَىٰ أَيْنَ تَذْهَبْ،
ہل لک خالق من غیری ہل لک رب من غیری، تو کدھر جا رہا ہے؟ کیا تیرا میرے سوا کوئی اور رب ہے؟ میرے سوا تیرا کوئی اور ہے جو تجھ پہ رحم کرے؟ یا رب لک الحمد۔ یورپ کے ایک شہر میں ایک امام اور خطیب صاحب جمعہ کی نماز پڑھا کے جمعے کی نماز کے بعد ہر جمعے کو اپنے 11 سالہ بیٹے کو ساتھ لیتے، ایک بستہ اس کی کمر پر ہوتا، ایک بیگ مولوی صاحب اور خطیب صاحب کے ہاتھ میں ہوتا، ان میں چھوٹے چھوٹے سے رسالے ہوتے، کتابیں ہوتی، مختلف مضامین، اللہ کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو، جنت تمہاری منتظر ہے، جنت تمہارے شوق میں ہے، تم کدھر جا رہے ہو، توبہ کرو، اللہ کی محبت میں آؤ۔ چھوٹے چھوٹے رسائل پارکوں میں، دکانوں میں، کیفوں میں، ہوٹلوں میں، حتیٰ کہ گھروں میں دستک دے کر بڑی محبت کے ساتھ کلمات تبریک اور تہنیہ کہہ کے اس کو ایک رسالہ دے دیا جاتا، اور کچھ بات نہیں ہوتی تھی، زندگی کا معمول گزر رہا تھا۔ ایک دن جمعے کا دن آیا، شدید سردی کا دن، برف پڑ رہی ہے، ہوائیں ٹھنڈی۔ نماز جمعہ پڑھانے کے بعد خطیب صاحب بیٹے کو ہاتھ سے پکڑ کے، انگلی سے پکڑ کے گھر میں داخل ہونے لگے۔ تھوڑی دیر گزری، بیٹے نے محسوس کیا کہ آج ابا جی کتابیں نہیں جمع کر رہے، میرے بستے میں نہیں رکھ رہے اور نہ خود لے رہے ہیں۔ بیٹے نے سوال کیا، ابا جی اپنا معمول کتابیں لیں اور چلیں۔ بیٹا آج دیکھتے نہیں ہو سردی ہے، باہر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ابا جی ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اپنے رب کی خاطر ایک قدم اٹھایا تھا، ہم نکلیں گے، جو ملے گا دے دیں گے، نہیں تو دروازوں پہ دستک دے کے لوگوں کے گھر تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ باپ نے سمجھایا، لیکن بیٹے نے ضد کی۔ 11 سال کا بیٹا، باپ نے اس کو کتابیں دی، تم جاؤ، میری ہمت نہیں بنتی۔ کپڑے وپڑے پہنائے موٹے گرم، بچہ بستہ لے کے نکلا۔ جو آدمی اس کو ایک آدھ نظر آیا اس کو دیا، دروازے بند۔ ایک دروازے پہ دستک دی، ایک نحیف اور کمزور سی آواز آئی کہ ٹھہرو، دروازہ کھولتی ہوں۔ لیکن دروازہ کھولنے میں کافی تاخیر ہو گئی۔ پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا ٹھہرو۔ 3 دفعہ کرنے کے بعد شریعت کا حکم بھی ہے کہ اگر کوئی دروازہ نہ کھولے چلے جاؤ۔ جب اس کے قدم واپسی کی طرف اٹھے ہیں تو دروازہ کھلا ہے، اس کی چرچراہٹ سے اس کے قدم رکے، مڑ کے دیکھا، ایک بوڑھی عورت 80 سال سے اوپر کی عمر کی، کانپتی ہوئی دروازہ کھول کے کہتی ہے، بچے ادھر آؤ۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ بچے نے کیا کہا؟ میں آپ کو اللہ کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں آج۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّكَ وَاِعْتَنَا بِكَ، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف توجہ کر رہا ہے۔ بس اتنا جملہ بولا، اور ایک چھوٹی سی کتاب جس میں اللہ کا تعارف تھا، اللہ کون ہے، ہم دنیا میں کیسے آئے، یہ رسالہ چھوٹا سا دیا اور السلام علیکم واپس آ گیا۔ بات ختم ہو گئی۔ اگلا جمعہ آیا، خطیب صاحب جمعہ خطبہ دینے کے بعد فارغ ہوئے، نماز پڑھائی، مستورات کی طرف میں ایک عورت آگے بڑھتے ہوئے آئی اور اس نے کہا کہ رکیے رکیے، میرا نام یہ ہے، میں فلاں جگہ پہ رہتی ہوں اور میں مسلمان ہو چکی ہوں، اور نہ میں آپ کو جانتی ہوں، نہ آپ کے اس مسجد کو، اس عبادت خانے کو جانتی ہوں۔ مجھے ایک بچے نے، 11 سال کے بچے نے کتاب دی تھی پچھلے جمعے کے دن، اس کا پیغام دل کو لگا، میں مسلمان ہو کے اس پہ جو پتہ لکھا ہوا تھا کتاب پر، اس مسجد اور اس اسلامک سینٹر کا لکھا ہوا تھا، اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئی ہوں، وہ بچہ کدھر ہے؟ اس کا پیغام میرے دل میں اتر چکا، اور اس بڑھیا نے جو اپنا قصہ بتایا،
اس نے کہا اس سردی میں چند عرصہ قبل کچھ مہینے پہلے میرے خاوند کا انتقال ہوا، اس دنیا میں میرا کوئی بیٹا نہیں، کچھ نہیں، آج تنہائی سے تنگ آ کر میں خودکشی کرنے کے لیے ٹیبل اور کرسی رکھ کے اور رسی کا انتظام کر کے گلے میں ڈال چکی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا اس شدید سردی میں اگر کوئی آیا ہے، میں تو ویسے مرنا چاہتی ہوں، چلو مرنے سے پہلے کوئی اچھا سا کام کر کے چلی جاؤں۔ اور جب باہر نکلی ہوں تو مجھے یہ رسالہ ملا ہے، اس رسالے کو میں نے پڑھا، میں نے اپنے رب کو پہچانا اور مجھے واقعی پتہ چلا کہ مجھ سے میرا اللہ محبت کرتا ہے۔ بتاؤ وہ بچہ کہاں ہے؟ خطیب صاحب دوڑ کے اپنے اس بچے کو تلاش پہ، ہوتا ہے باپ کے ایک جذبات ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ذریعے سے اللہ نے اتنی بڑی ہدایت کا سامان مہیا کیا۔ پوری مسجد اللہ اکبر اور دھاڑے مار کے رونے سے، چیخنے اور چلانے کی آواز سے گونج اٹھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں اللہ فرماتے ہیں بندے میں تیرے انتظار میں رہتا ہوں کہ تو کب واپس پلٹ کے آئے گا۔ آپ نے کبھی سوچا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں دو فرشتے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، یہ نیکی لکھ رہا ہے اور یہ برائیاں لکھ رہا ہے۔ اسے حکم ہے کہ نیکی کا بندہ ارادہ کرے اس کو بھی لکھ دو۔ اب یہاں علماء نے سوال اٹھایا کہ ارادے کا تعلق تو دل سے ہے، اس کا پتہ کیسے فرشتوں کو چلا؟ وہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ علماء نے لکھا ہے انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، اس کے چہرے کے اوپر ایک تازگی ہوتی ہے، ایک بشاشت ہوتی ہے، عمل کرنے سے پہلے اس کی خوشی ہوتی ہے، اس عمل کا نور ہوتا ہے جسے دیکھ کر فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص ابھی نیکی کرنے والا ہے۔ اور گناہ کا ارادہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر، اس کے بدن سے ایک سیاہی ابھرتی ہے، اس کے اوپر ایک سیاہی کا ایک دھبا ہوتا ہے، فرشتے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ محبت والا کیسے ہے؟ یہ اسے حکم دیا گیا نیکی کرے اسے بھی لکھو، نیکی کا ارادہ کرے اسے بھی لکھو۔ اس کو حکم یہ ہے کہ برائیاں لکھو۔ انسان جب برائی کرتا ہے یہ قلم اٹھا کے لکھنے لگتا ہے، ساتھ والا دائیں طرف والا فرشتہ اس کو کہتا ہے بھائی رک جا، ابھی ٹھہر جا، شاید یہ توبہ کرے پھر مٹانا پڑ جائے، شام تک صبر کر تو، اگر شام تک اس نے توبہ نہ کی تو پھر لکھ لینا۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا اپنے ماں باپ سے نافرمانی کر کے تو دیکھو، اللہ کی قسم اگر گھر سے نہ نکالا تو کہہ دینا۔ اخبارات بھرے پڑے ہیں، بیٹے کو بوجہ نافرمانی کے عاق کر دیا، اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے کچھ بھی نہیں۔ یہ تو وہ باپ تھا جو اللہ سے دعائیں کرتا تھا اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ مجھے اولاد دے، پھر ایک ایک پل یہ خوش ہوتا تھا اللہ خیریت فرما، دعائیں کروایا کرتا تھا میرے ہاں بیوی امید سے ہے، دعا فرمائیں، کوئی تعویذ وظیفہ بتائیں، اللہ خیر اور عافیت کے ساتھ مجھے اولاد دے۔ آج وہ بچہ بڑا ہوا، اس کا اس نے عقیقہ بھی کیا ہوگا، اس کی خوشی بھی منائی، مٹھائی بھی کھلائی ہوگی لوگوں کو، مبارکبادیں بھی دی ہوں گی، مبارکبادیں وصول بھی کی ہوں گی۔ آج کیا ہوا کہ اس نے اس بچے کے لیے دروازے بند کر دیے اور اس کو کہا کہ میرے قریب نہیں آنا، اور یہ تک کہہ دیا کہ میری منقولہ اور غیر منقولہ ہر قسم کی جائیداد سے یہ محروم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بورڈ لگا دیں اور اللہ یہ اعلان کر دیں کہ تم نے 70 سال کی زندگی میں میری ایک بات نہیں مانی، آج بڑھاپے کے اندر جب تمہیں اولاد چھوڑ چکی ہے، جب تجھے بیوی چھوڑ چکی ہے، عزیز و اقارب چھوڑ چکے ہیں، آج تیری بات کوئی سننے والا نہیں، اب تیرے پاس کوئی نہیں رہا تو میری طرف کیوں آتا ہے؟ جا، میں نے بھی تیرے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیے ہیں، مجھے ایسے بوڑھے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کی جوانی میری نافرمانی میں گزری ہو، جس کا بچپن لڑکپن ساری زندگی، آج جب اس کی صلاحیت اور طاقت کھو گئی تو اب آ رہے ہو۔ کبھی کہا اللہ نے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک گویہ تھا، گانا بجانے والا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسی شخصیتیں، بخاری کے الفاظ ہیں صحیح بخاری شریف کے اندر، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی کچھ بچیوں کے پاس سے گزرے، شادی تھی، وہ دف بجا رہی تھی، آپ علیہ السلام کو دیکھا دف بجاتی رہیں، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دف بجاتی رہیں، حضرت عمر تشریف لائے، انہوں نے دف کو اپنے نیچے چھپا دیا۔ آپ علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا عمر
اللہ نے کتنی ہیبت تجھے دی ہے، جہاں سے گزرتا ہے شیطان اس راستے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان اس موقع کے لیے تھا۔ اگر اس جملے پر ذرا غور کریں نا تو اس سے تو ہم نے بہت آگے چلے گئے ہیں۔ جدید میوزیکل آج آلات آ چکے ہیں جی، ایک بس گنجائش ملنی چاہیے تھی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شیطان، مطلب یہ عمل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ دف کی اجازت ہے، پسندیدہ یہ بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں زازان نامی گویہ، جس کی عمر 80 سال سے اوپر ہو گئی، آواز بیٹھ گئی، اب اس کے گانے کون سنے، کون اس کے پروگرام کرے؟ آج ایک دنیا ہے جو کسی غرض کی وجہ سے محبت رکھتی ہے سوائے ایک اللہ کی ذات کے۔ ماں باپ بھی اگر بچے سے محبت رکھتے ہیں اس لیے کہ کل کو یہ ہمارے کام آئے گا، بڑھاپے میں ہمارا بازو بنے گا، اس لیے جب ان کے کام نہیں ہوتا تو پھر آگ کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس کی محبت بغیر کسی غرض 80 سال تک یہ نافرمان، جب اس کی آواز بیٹھ گئی کوئی سننے والا نہیں، گھروں میں فاقے پڑنے شروع ہو گئے، بچے رو رہے ہیں کھانا لاؤ، باپ کہاں سے لائے؟ کام اور دھندا جو ختم ہو گیا، موت کے انتظار میں جنت البقیع کے قبرستان کے اندر جا کے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کے رو کے اللہ سے فریاد کر رہے، اللہ اب نہ بیوی ہے پاس، اس نے بھی گھر سے نکال دیا، اولاد ہے آج، اس نے بھی نکال دیا، بابا کسی کام کا نہیں ہے، اب کوئی بھی نہیں زمین پر جس کی طرف میں دیکھوں اور جس سے جا کے فریاد کروں، اور میری نظر میں ایک تو ہی رہ گیا ہے، آسمان اور عرش کا رب، الہ العالمین، تیرے سوا میرا کون ہے؟ بس یہ سارے ناراض ہو جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ راضی ہو جائیں۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ، اللہ اکبر کبیرہ، ولیتک ترضى والانام غضاب، ولیت بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب، فاذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب تراب۔ ایک عرب شاعر نے کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا، کاش کہ تو میٹھا رہے سارا زمانہ کڑوا ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب، یہ محبوب سے کہہ رہا ہے اپنے، کاش کہ تو راضی رہے باقی ساری دنیا ناراض ہو جائے، پرواہ نہیں ہے۔ ولیتک بینی وبینک عامر، کاش میرے اور تیرے درمیان میں کوئی تعلق ہو، وبینی وبین العالمین خراب، باقی پوری دنیا سے تعلق کٹ جائے، خراب ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، جب تیری طرف سے محبت صحیح ہو، خالص ہو، تو پھر سارے معاملات آسان ہیں۔ باقی دنیا کیا ہے؟ کل الذی فوق التراب تراب، یہ دنیا پہ جو مٹی کے اوپر جو کچھ ہے یہ مٹی ہی ہے، مٹی میں جا کے مل کے ختم ہو کے مٹی بن جائے گا۔ اصل تو ہے، اصل تو تیری محبت ہے۔ آج یہ رو رہا ہے بوڑھا، اور کہاں رو رہا ہے؟ بقیع کے قبرستان میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کے۔ سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کے اوپر، اور جلیل القدر صحابی ہیں، مسجد نبوی میں ستون کے پیچھے لیٹے ہوئے ہیں، ستون میں خواب کے اندر کوئی کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے اٹھئے امیر المومنین، بقیع کی جھاڑیوں کے پیچھے ایک بوڑھا اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ سے فریاد کر رہا ہے، جائیے اس کی ضرورت پوری کیجیے۔ جب معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لوگوں کو خادم بنا دیتا ہے۔ پھر امیر المومنین ایک دفعہ اٹھے، کا خواب ہے، سو گئے، دوبارہ دیکھا، سیبارہ دیکھا، اٹھ کے گئے ہیں بقیع کے قبرستان میں ڈھونڈتے ہوئے، اس کی نظر پڑی کوئی آ رہا ہے، دیکھا حضرت عمر ہیں، یہ گھبرا کے دور سے واسطے ڈالنے لگا، منت کرنے لگا، حضرت معاف کر دیجئے، حضرت معاف کر دیجئے۔ حضرت فرمایا اللہ کے بندے میں خدمت کے لیے آیا ہوں۔ آپ خدمت کے لیے؟ ہاں۔ کس نے آپ کو خدمت کے لیے بھیجا؟ اس نے بھیجا جس کے سامنے تو رویا۔
جس سے تو نے فریاد کی. یہ بوڑھا اس فرط محبت میں حضرت امیر المومنین کے گلے لپٹا اور بعد میں اس کا انتقال ہو گیا. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ تو گویہ تھا، ساری زندگی گانے بجانے میں گزاری. آپ نے فرمایا میرا اور اس کا معاملہ ہے اور میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. یہ رب کا محبوب ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جب زمانہ آیا ہے، فرعون نے حکم دیا تھا جو بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو قتل کر دیا جائے. 70,000 ماؤں کے حمل گرائے، 70,000 سے زائد بچوں کے سر قلم کروائے. اس زمانے میں 2 بچے بچے ہیں، دونوں کے نام موسیٰ ہیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ بھی یتیم ہے، وہ بھی یتیم ہے. ایک کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ان کی ماں کو کہ بچے کو صندوق میں ڈال کے نیل کے حوالے کر دو. نیل کے حوالے کر دیا. مجھے بتاؤ ایک بچہ ہے جو آج پیدا ہوا، اس کی جان بچانے کے لیے اس کو دریا کے حوالے کر دیا جائے، جسے تیرنا نہیں آتا، کہ وہ بچ سکے گا؟ مطلب اپنے ہاتھ سے موت کے منہ میں دھکیل رہی ہے ماں. لیکن کس کے حکم پر؟ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو. اللہ کے کہنے پہ ادھر ڈال دیا. دوسرے کی ماں کے دل میں اللہ ہی نہیں ڈالا. اپنے بچے کو بچانا ہے تو جا کے کسی غار کے اندر جنگل میں پھینک کے آ جاؤ. ادھر بھی موت ہے، وہاں پہ بھی درندے ہیں، شیر ہیں اور مختلف قسم کے جنگلی جانور ہیں. دونوں طرف موت یقینی ہے. لیکن کم از کم مائیں اپنے بچوں کی گردن اپنی نظروں کے سامنے کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. چلے وہاں مرتا ہے تو ہمارے سامنے تو نہیں مرے گا نا. ان کے ساتھ ان کے ماؤں نے یہ معاملہ کیا. اور اللہ نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق تیرتے ہوئے فرعون کے گھر چلا گیا. جس نے کہا ہے بچوں کو قتل کرو، جس نے کہا بچوں کو قتل کرو، اسی کے گھر اسی کے محل میں چلا گیا. اور رب نے بچا کے دکھایا نہیں دکھایا؟ تربیت کس نے کی؟ فرعون نے، جو کہتا ہے قتل کرو. اس ایک بچے کے لیے 1,40,000 سے زائد بچے قتل ہوئے. لیکن وہ بچہ پیدا ہوا، اور صرف پیدا نہیں ہوا، آیا وہ اسی کے گھر میں انہی کی زیر تربیت بڑا ہوا. اور دوسرا بچہ اس کو ماں نے جنگل میں پھینکا، اس کا نام بھی ماں نے موسیٰ رکھا. وہ بچہ وہاں پر حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیج دیا. جا جبرائیل سید الملائکہ، ایک چھوٹا بندہ معصوم بچہ ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا. ساری دنیا ماں کی محبت کی مثالیں دیتی ہے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں. مدر ڈے دنیا مناتی ہے. آج اس کو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں نے بھی چھوڑ دیا ہے جنگل میں، جنگلی درندوں کے سامنے غار میں پھینک دیا. جبرائیل جا، بندہ میرا ہے، اسے میں نے پیدا کیا اور میں نے اس کو بچانا بھی ہے، جا اس کی خدمت تو نے کرنی ہے. حضرت جبرائیل آئے. 3 انگلیوں میں، ایک انگلی سے گھی نکلتا تھا، ایک سے دودھ نکلتا تھا، ایک سے خالص شہد نکلتا تھا. اٹھاؤ تفسیر صفوت التفاسیر علامہ صابونی کی، اٹھاؤ معالم السنہ امام بغوی کی، اٹھاؤ مدارک التنزیل امام نصفی کی. یہ تفاسیر اٹھا کے ذرا دیکھیے تو صحیح. اللہ اکبر. تب تو کسی نے کہا تھا فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ. اللہ آپ کی قدرت کے فیصلے بڑے عجیب ہیں. ایک موسیٰ جس کی تربیت فرعون نے کی، آپ نے اسے جلیل القدر پیغمبر بنا دیا. اور ایک جس کی تربیت حضرت جبرائیل نے کی، سید الملائکہ نے کی، وہ کافر بن گیا. بعد میں اسی نے وہ سونے کا بچڑا بنا کے لوگوں سے کہا تھا یہ تمہارا معبود ہے. موسیٰ جس معبود کو ڈھونڈنے کے لیے طور پہ گیا ہوا ہے وہ بھول گیا ہے، تمہارا معبود یہ ہے. انجام کیا نکلا پھر؟ ایک نے اللہ کی نعمت کی قدر کی اور ایک نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا. انجام کیا بنا؟ پھر یہ ایسے بیماری میں مبتلا ہوا لامساس. یہ لوگوں کہتا تھا مجھے ہاتھ نہیں لگانا، دور رہنا، ہاتھ نہیں لگانا، مجھے تکلیف ہوتی ہے. یوں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہ مر گیا.
اور دوسری طرف سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے محبوب ترین انبیاء، قریب ترین انبیاء میں درجے کے اعتبار سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ اللہ کریم اپنی محبت میں ہمیں وافر حصہ عطا فرمائے، اللہ کریم اپنی محبت سے ہمیں دور نہ فرمائے، اور اللہ سے دعا مانگو اللہ کریم ہمارا خاتمہ اس انداز میں فرمائے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔